الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ نیکوں کے لیے جنت ہے اور فجار کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے ہیں۔ اللہ رب العزت کا دردناک عذاب ہے۔ جنت کی راحتیں کس کے لیے ہیں؟ جن لوگوں نے نیکیاں کی ہے۔ جنت کی راحتیں کس کے لیے ہیں؟ جنہوں نے اپنے نفس کو مشقت اٹھانے پر مجبور کیا ہے۔ جنت کی راحتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ اکبر، جو سردیوں کے اندر اٹھ اٹھ کر فجر میں وضو کیا کرتے تھے۔ جنت کی نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ جو نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر سچ بولا کرتے تھے۔ جنت کی نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ جو اولاد کی صحیح تربیت کیا کرتے تھے۔ اور جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کس کے لیے ہیں؟ جنہوں نے لذتوں کی خاطر خدا کے مذہب کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، اللہ رسول کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیکوں کے لیے جنت ہے، فجار کے لیے جہنم ہے۔ راستے دو ہیں، منزلیں دو ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب منزلیں دو ہیں تو راستے بھی دو ہیں، ایک جنت کا راستہ، ایک جہنم کا راستہ۔ ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن راستہ کون سا چن رہے ہو؟ راستہ کون سا چل رہے ہو؟ مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر، جب بریلی کے راستے پہ جانے والا کبھی بدایوں نہیں جا سکتا، اور بدایوں کے راستے پہ جانے والا کبھی بریلی پہنچ نہیں سکتا۔ اب مجھے بتائیے، جنہوں نے جہنم کا راستہ چنا ہے وہ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ جنہوں نے جہنم کا راستہ چنا ہے وہ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ چیک تو کریں ہم کون سا راستہ چل رہے ہیں۔ آدھی رات گزرنے کے بعد اللہ اس کے رسول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس جلسے میں بیٹھنے والوں ذرا اپنے آپ سے پوچھو، سوال کرو اپنے آپ سے، ہم کون سا راستہ چلتے ہیں؟ مجھے بتائیے، کیا جھوٹ نہیں بولتے؟ پوچھئے نہ ذرا، کیا جھوٹ کا راستہ جہنم کا راستہ نہیں ہے؟ عورتوں پہ پاپ کی نظریں نہیں ڈالتے، کیا عورتوں پر بد نظری کرنا یہ جہنم کا راستہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، ڈیجیٹل طور پر جوا موبائل کے اندر کھیل رہے ہو، کیا یہ جہنم کا راستہ نہیں ہے؟ کسے نہیں پتا؟ اللہ اکبر، فرمایا گیا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس نے جوا کھیلا اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ لیا۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن جوا کھیلنے والے اس حالت میں اٹھیں گے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو سور کے خون میں رکھا ہوا ہوگا۔ مجھے بتائیے تو صحیح، علماء سے مصافحہ کرنے کے لیے اتنا شوق ہے، سادات سے مصافحہ کرنے کے لیے اتنی تڑپ ہے، ارے اللہ اکبر، وہاں تو علماء ہی نہیں ہوں گے صرف، وہاں سادات نہیں ہوں گے، وہاں تو سید السادات، سید العالمین، سید عرب و عجم مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہوگی، اور حضور اپنی امت سے مصافحہ کریں گے کہ جوا کھیلنے والے جو حرام لقمے کی خاطر جوا کھیلتے ہیں، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں جوا کھیلتے ہیں، جب ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے تو کیا یہ مصطفیٰ جان رحمت سے مصافحہ کر سکیں گے؟ حضور سے مصافحے کا شرف حاصل کر سکیں گے؟ پیر سامنے ہو اور اس سے مصافحے کا شرف نہ ملے تو انسان کتنی محرومی سمجھتا ہے۔ سید الانبیاء سامنے ہو اور اللہ اکبر، وہاں تو پچھتانے سے کام بھی نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہاں کا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ ان جلسوں میں آپ کو اسی لیے بلایا جاتا ہے، پچھتانا ہے تو آج پچھتا لو، سدھرنا ہے تو آج سدھر جاؤ، بدلنا ہے تو آج بدل جاؤ، زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے تو آج پیدا کر لو۔ سارے جہنم کے راستے اختیار کر کے جنت کی راہ کے متلاشی ہو، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں مولانا اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحیم ہے، وہ تو ہمیں جنت دے گا۔ بے شک اللہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار و غفار بھی ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ اپنی کتاب سرور القلوب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، جملے کی خوبصورتی پر توجہ فرمائیں، جملے کے ادیبانہ رنگ پر توجہ فرمائیں، فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب اللہ کریم ہے، تیرے گناہ کی وجہ سے تجھے جنت دے سکتا ہے، تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے کے بعد تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اسے قادر سمجھ کے زہر تو نہیں کھایا، لیکن تو اسے کریم سمجھ کر گناہ کرتا رہا، گویا کہ ہم اس کی شان کریمی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہے،
ایسا کریم کون ہے، اس جیسا مہربان کون ہے؟ ہم تو اللہ رب العزت کی مہربانیوں کو اور اس کے کرم کو، اس کے محبوب کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب حبیب کے کرم کا یہ عالم ہے، جب بندے خاص جس کو اس نے بنایا ہے، جب ان کے کرم کا یہ عالم ہے، تو جس نے بنایا ہے اس خدا کے کرم کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جو اپنے جان کے دشمنوں کو معاف کرنا جانتا ہو، مصطفیٰ جان رحمت نے فتح مکہ کے دن کیا جان کے دشمنوں کو یہ نہیں فرمایا؟ آج میں تم کو وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، اللہ اکبر، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جب اس کے محبوب کے کرم کا یہ عالم ہے کہ وہ جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہے، تو اللہ کے کرم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اگر اللہ جہاں کریم ہے، رحیم ہے، ستار و غفار ہے، وہیں پر وہ قہار و جبار بھی ہے۔ قرآن میں اس نے نہیں بتایا کہ وہ نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈالے گا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں، وہ نبی کی بیوی کو بھی جہنم میں ڈالے گا، لوط علیہ السلام کی ایک بیوی کی شکل میں، وہ نبی کے سگے چچا کو بھی جہنم میں ڈالے گا، ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کی شکل میں۔ یہ قرآن میں بیان کر دیا گیا، کیا ہمیں اس سے عبرت نہیں لیتے؟ ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ، آج ہم سارے گناہ کرنے کے بعد جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، شاعری کی دنیا اور ہے، حقیقت کی دنیا اور ہے۔ صحیح بات، حقیقت۔ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں، جو 10 منٹ کی نیند قربان کر کے اپنے محلے کی مسجد نہیں جا سکتا، وہ موت کے بعد جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ، آپ کو نہیں پتا؟ قرآن اٹھائیے۔ اللہ رب العزت نے ایک قوم کے لیے قانون نازل فرمایا کہ ہفتے کے دن شکار مت کرنا، پوری تفصیل ہے، لیکن انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا تو اللہ نے ان کے چہروں کو سور اور بندروں کی طرح کر دیا۔ ایک بار درشی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق، درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا، درود شریف پڑھیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اندازہ فرمائیں، ہمارے ناظم صاحب فرما رہے تھے کہ مائک منہ کے قریب کر لیں، تو ہم نے کر لیا۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ توجہ فرمائے، غور کیجئے، جس قوم کو اللہ نے سور اور بندر کی شکل میں کر دیا، آپ اپنے علماء سے پوچھیں وہ کون تھے؟ کیا وہ مغل لوگ تھے؟ وہ پٹھان تھے؟ وہ شیخ تھے؟ کون تھے؟ وہ لوگ اولاد پیغمبر تھے۔ بہت سوچنے کی بات ہے، اگر پیغمبروں کی اولاد خدا کے قانون سے کھلواڑ کرتی ہے تو اللہ ہماری عبرت کے لیے ان کے چہروں کو سور اور بندروں کی طرح کر دیتا ہے، اور قرآن میں اس کا اعلان بھی کرتا ہے کہ ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی۔ اگر اولاد پیغمبر قانون قدرت سے چھیڑ چھاڑ کرے تو اللہ ان کے چہرے مسخ کر دیتا ہے، سور اور بندر کی طرح ان کو کر دیتا ہے۔ تو آج جو لوگ سود کھا رہے ہیں، سود کا نام بدل بدل کر سود کھا رہے ہیں، آج جو لوگ نشے کا نام بدل بدل کر نشہ کر رہے ہیں، آج لوگ گانوں کو الگ الگ شکل دے رہے ہیں، لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ حج ٹور چلاتے حاجیوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں، جی، مسجدوں مدرسوں کا پیسہ کھا جاتے صحیح ہیں، بات، لوگ سود کھا رہے ہیں، جی، وہ سود جس کے بارے میں فرمایا گیا، جس نے سود کا صرف ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس نے سود کا ایک درہم کھایا 1000 سال تک کہ اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائی، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ میرا کریم فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔
گا. اور جب اللہ کسی کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی. میرے بھائیوں، جس جہنم کے اندر پہاڑ پگھل جائیں گے، جس جہنم کے اندر پہاڑ پگھل جائیں گے، وہاں ہمارا یہ نازک سا وجود، یہ چھوٹا سا وجود جو مچھروں سے پریشان ہو جاتا ہے، جو مکھیوں سے پریشان ہو جاتا ہے، ہائے ہائے، جو چپکلی کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، جو چوہوں کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، اس جسم کا کیا بنے گا؟ آج ہم بہت آرام کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں، سوچتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. آئیے آج میں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں جو ٹائم بچا ہوا ہے، 1 گھنٹے کا میرے پاس وقت تھا، اس میں سے تقریباً آدھا گھنٹہ چلا گیا. آدھے گھنٹے میں جو ٹائم بچا ہے، تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرامین پیش کرتا ہوں. بس اس امید پر اپنے آپ پہ رحم کر لو، ہم میں کوئی نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے میرے بھائیوں. وہ جہنم کی خوفناک وادی جس کے بارے میں فرمایا سچے صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جہنم کی آگ کیا ہے، جہنم کا عذاب کیا ہے؟ اللہ اکبر. جہنم کی آگ یہ ہے، 1000 سال تک جب جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا ہے وہ سفید ہو گئی. دوسرے 1000 سال تک جب جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا وہ سرخ ہو گئی. تیسرے 1000 سال تک جب جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا وہ سیاہ ہو گئی. دنیا کی آگ جلتی ہے تو اس سے روشنی نکلتی ہے، جہنم کی آگ میں کوئی روشنی نہیں ہے، جہنم کی آگ میں کوئی اجالا نہیں ہے، وہاں بدبو ہے. اللہ اکبر. سچے صادق و مصدوق غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر جہنم کے اندر کوئی چیز پھینکی جائے تو 70,000 سال تک کے وہ جہنم کی تہہ میں گرتی رہے گی. ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک آواز سنی، صحابہ نے بھی دھماکے کی آواز سنی تو سرکار نے فرمایا یہ آواز کس چیز کی تھی تمہیں معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا واللہ ورسولہ عالم، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. تو فرمایا جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، جس دن اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا، اس دن جہنم کے اندر وہ پتھر ڈالا گیا اور آج وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے. آپ مجھے بتائیے جس کی گہرائی کا عالم یہ ہے اور اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہائے کوئی دل کے کانوں سے یہ بات سنے، کس کو سنائے؟ اللہ اللہ. اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فقی ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی حبحب ہے. پہلے اس سے پہلے بخاری شریف کی حدیث بھی سن لے. میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جو دیا جائے گا کسی جہنمی کو وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی. یہ جہنم کا ہلکا عذاب ہے، پیروں میں آگ کی جوتیوں کا پہنا دیا جانا. اور پھر فرمایا جس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے اور بھیجا کھول کھول کر کے گرے گا. ذرا مجھے بتائیں تو صحیح جہنم کا ہلکا عذاب یہ ہے آگ کی جوتیوں کا پہنایا جانا. اللہ اکبر. ڈامر کی سڑک پر مئی کے مہینے میں ننگے پیر ہم چل نہیں سکتے. سب سے ہلکا عذاب جہنم کے اندر، وہ بھی جہنم کی آگ کی بنی جوتیاں، دنیا کی نہیں. دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 درجہ ہلکی ہے اور دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ بھاری جہنم کی آگ ہے. مجھے بتاؤ آقا فرماتے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آقا کا نام لے رہا ہوں، آپ کو بھی حضور پہ درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو بھی کہنا چاہیے جب جب میرے آقا کا نام لیا جائے آقا پر درود پڑھا کرو، اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس محفل میں میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے وہ بخیل لوگ ہیں. فرمایا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ جنت کا راستہ بھول چکے ہیں. اس لیے محفل میں بیٹھو تو آقا پہ درود پڑھا کرو. جب کوئی حضور کی طرف کہے آقا تو آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے. جب کوئی کہے سرکار تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے. حضور سے منسوب کوئی بات کہی جائے تو آقا پر درود پڑھو. یہ ہمارے لیے برکتیں ہیں، خوش بختی کی بات ہے.
ہے، بدبختی کے خاتمے کی بات ہے، غموں کے دور کرنے کی بات ہے، تو میں جلدی جلدی سے وہ روایت پڑھ دوں۔ امام غزالی اور فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے جو لکھا، توجہ سے سننا، میرے اور تمہارے آقا، مائیں اور بہنیں بھی مجھے لگتا ہے کہ بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، اور میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی حبحب ہے، اور یہ وادی حبحب کیا ہے؟ فرمایا گیا جب جہنم کی آگ سرد پڑنے لگتی ہے تو اس وادی کو کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ وادی کھول دی جاتی ہے تو واپس سے جہنم بھڑکنے لگتا ہے۔ فرمایا گیا جہنم کی اس وادی میں ایک وادی ہے جس کا نام وادی لملم ہے۔ اللہ اللہ، دن میں 36 مرتبہ جہنم بھی اس وادی سے پناہ مانگتا ہے۔ ذرا غور کریں، جہنم جس وادی کی گرمی سے پناہ مانگتا ہو وہ کتنی گرم وادی ہوگی۔ میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے دردناک عذاب وادی حبحب، وادی لملم کے اندر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اس وادی کے اندر کس کو داخل کیا جائے گا؟ وادی حبحب میں، وادی لملم میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے 3 قسم کے لوگ ہیں جس کو اس میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 1، نماز میں سستی کرنے والا، نماز سے غفلت کرنے والا۔ بتائیے تو صحیح، ہم 6 گھنٹہ جلسوں میں بیٹھ سکتے ہیں، 10 منٹ نماز کے لیے نہیں نکال سکتے۔ ہاتھ مت اٹھانا، ہاتھ اٹھا کر کے ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کر آئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو جا کر کے فجر پڑھیں گے؟ مجھے بتاؤ، سارے جلسے، ہزاروں جلسے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور فجر کی 2 سنتیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں، دونوں برابر برابر نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، نماز سے رشتہ توڑ کر آپ کس سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہو؟ سب کے قریب ہونے کا خواب دیکھنے والوں، رب کے قریب ہونے کی کوشش کب کرو گے؟ ایک بات بتاؤں، بڑے سے بڑے عالم کے قریب ہو جاؤ، بڑے سے بڑے پیر کے قریب ہو جاؤ، بڑے سے بڑے بادشاہ کے قریب ہو جاؤ، آپ کی بگڑی نہیں بننے والی جب تک اپنے رب کے قریب نہ ہو۔ اس لیے کہ ایک عالم دین آپ کو شفقت کی نظر سے دیکھے گا، آپ کے لیے دعا کرے گا، آپ کا پیر آپ کے لیے دعا کرے گا، لیکن ایک بات بتاؤں، اللہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کر دے۔ ایک بات یہ بھی بتاؤں، دنیا اتنی بے وفا ہے کہ مرنے والے کے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہوتا۔ غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ یہ دنیا اتنی بے وفا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میری نیت کو اللہ جانتا ہے۔ بہت سارے مرید ایسے ہیں جو پیر کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے، اور بہت سارے پیر ایسے ہیں جو مریدوں کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ آپ کس سے دل لگا رہے ہو؟ پیار سب سے کرو، رشتہ سب سے رکھو، لیکن سب کے قریب ہونے کے لیے دوڑتے ہو، کاروں کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ امین القادری آیا ہے، کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اللہ کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتے، اور سب کے قریب ہونا مشکل ہے، رب کے قریب ہونے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ قرآن بس اتنا کہتا ہے سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ۔ سبحان آپ اللہ۔ مجھے بتائیں اس سے آسان بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ کے قریب ہونا کتنا آسان ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، کسی کے بھی قریب جاؤ گے وہ امیر اور غریب میں فرق کرے گا، خوبصورت اور کم خوبصورت میں فرق کرے گا، اسی طریقے سے نسب کے اعتبار سے فرق کرے گا، کپڑے دیکھ کے فرق کرے گا، پوزیشن دیکھ کے فرق کرے گا، ڈگری دیکھ کے فرق کرے گا۔ ایک میرے اللہ کی شان ہے، وہاں کوئی امیر اور کوئی غریب نہیں، کوئی محمود اور کوئی ایاز نہیں، کوئی بادشاہ کوئی نوکر نہیں۔ اللہ اکبر، وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ہے کوئی عدالت ایسی؟ کسی عدالت میں اگر اقبال جرم کر لو تو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ ایک میرے اللہ کی عدالت ہے، اگر وہاں جرم کا اقرار کر کے شرمندہ ہو جاؤ تو کیا تمغہ دیا جاتا ہے، کیا سند دی جاتی ہے، کیا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے؟ ان اللہ سبحان اللہ، التوابین، سبحان کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ہے کوئی بارگاہ؟ اللہ اکبر، میرا اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، جو میری طرف چل کر آتے ہیں میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سب کے قریب جانے کا شوق ہے، رب کے بھی تو قریب آؤ، اس کے ہو جاؤ گے کیا ہوگا؟ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اور جب تک مسجدوں میں نہیں آؤ گے، جب تک اپنا رشتہ اللہ کے گھر سے نہیں جوڑو گے، اس وقت تک اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ سمجھتے
مولانا ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا نقصان ہے؟ نقصان کیا؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ مجھے اتنا بتائیے، اگر پولیس والوں کے رجسٹر میں ہمارا نام لکھ دیا جائے تو ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، جبکہ پولیس والے رشوت لے کر کے نام کٹ کر سکتے ہیں، سورسز لگانے کے بعد نام کٹ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے نا؟ مینج کیے جا۔ میں انڈیا کی پولیس کو نہیں کہہ رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں۔ ایک بات، کسی بھی ملک کی پولیس کی آپ بات لے لیں، رشوت لے کر سورسز کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے بے شمار لوگ ہیں کہ قاتل سفید کپڑے پہن کر گھوم رہے ہیں، مقتول کے گھر والوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ دنیا الٹی چلتی ہے نا، دنیا الٹی ہے۔ چلنے والی کو گاڑی کہتی ہے، جلے دودھ کو کھویا کہتی ہے۔ دنیا تو الٹی ہے نا۔ کبیر داس نے یہی تو کہا تھا نا، کبیر داس کی الٹی بانی، برسے کمبل بھیگے پانی، چلتی کو گاڑی کہے جلے دودھ کو کھویا۔ یہ دنیا الٹی ہے۔ دنیا سے زیادہ قدرت نے کسی کو بے وفا پیدا نہیں کیا، یہ دنیا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، کچھ نہیں لے جاؤ گے سوائے کفن کے، اور اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کفن بھی جہنم کی چادر کی شکل اختیار کر جائے گا، جہنم کی آگ کی شکل اختیار کر جائے گا۔ آج لوگ، ہم سب لوگ کو سوچتے ہیں پولیس کے رجسٹر میں نام آنے پر راتوں کی نیند اڑتی ہے، اور روزانہ 5 مرتبہ نماز نہ پڑھنے پر جہنم کے دروازے پہ نام لکھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ چین سے کیسے سو جاتے ہو؟ سکون سے کیسے سو جاتے ہو؟ کیا اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا معاذ اللہ کہ نبی کی بات پر جتنا یقین ہونا چاہیے اتنا یقین ہمیں نہیں؟ ایسا ہی ہے۔ اگر حضور کی بات پر کامل یقین ہے تو پھر جہنم کے دروازے پہ 5 وقت نام لکھا جا رہا ہے، سکون کی نیند کیسے آ رہی؟ آخرت میں ایک ہی سہارا ہے۔ بس 2 باتیں پیش کروں۔ ایک، تمام امت کا ایک سہارا، کیا؟ تمام امت، حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ قیامت کا حال کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح، اللہ کی
مجھے ایسی باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو، خوف اللہ کا پیدا ہو، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت میرے دل میں پیدا ہو۔ حالانکہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے فاروق اعظم، اتنا روتے تھے سیدنا فاروق اعظم کہ اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے ان کے چہرے پہ آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے، اتنا روتے تھے۔ اور پھر مزید کہتے ہیں کہ اے کعب مجھے ایسی باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا مزید ڈر اور خوف پیدا ہو۔ اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ارے مولانا اتنا مت ڈراؤ، اللہ کریم نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ فلسفہ حضرت فاروق اعظم کو پتہ نہیں تھا، نبی ڈرانے ہی کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھئے اور اپنی قوم کو ڈرائیے۔ حضور ڈرانے کے لیے، سارے انبیاء ڈرانے کے لیے آئے تھے، بشارت دینے کے لیے بھی آئے تھے، لیکن بشارت سے پہلے خوف کا تذکرہ ہے، ڈر کا تذکرہ ہے۔ آج ہم ڈرنے کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم تو ایک بار سبحان اللہ کہہ کے جنت میں جانے کی بات کرنا چاہتے۔ اس کا چہرہ دیکھو اور جنت میں جاؤ، اور اس کا چہرہ دیکھو۔ میرے بھائی جس کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، ان کے خاتمہ بالخیر پر بھی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ حضور غوث الاعظم دستگیر جیسے لوگ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ ہمارے پردادا مرشد سید ابو الحسین احمد نوری اپنی کتاب سراج العوارف میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ فقیر کو اللہ نے ولایت کی منزلیں طے کرائی، اب کوئی تمنا نہیں ہے، ایک تمنا ہے کہ بس خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ یعنی اگر مقام قطبیت پر بھی انسان فائز ہو جائے، توجہ، قطب بن جائے، قطب غوث بن جائے، تو بھی ایمان پر خاتمے کے حوالے سے وہ ڈرتا نظر آتا ہے۔ اور یہاں تو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے مسجد سے یوں بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں، اور ہم جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے۔ تھوڑی دیر ذرا غور سے اس روایت کو سنیے، کیا کہہ رہی ہے یہ روایت۔ اس روایت کو علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر میں لکھا ہے، جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا، ہو سکے تو میں اسی پر اپنی بات پوری کر لوں گا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں اے کعب ایسی بات مجھے سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، اب کعب کیا کہنے سنیے، اس کو مفہوم کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، اس کا خلاصہ کہتے ہیں امیر المومنین، جب قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی تو اس کے منہ میں 70,000 لگامیں دی جائے گی اور اس کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ اللہ 70,000 لگامیں جہنم کے منہ میں ڈال کر اس کو کھینچ کے لایا جائے گا، اور جب پہلی مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو سب لوگ ایک ٹیلے پر جمع ہو جائیں گے، اور جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے دل ان کے سینے سے نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنسا تو کچھ پتا چلے کہ حلق میں پھنسنا کس کو کہتے ہیں۔ بڑا لقمہ گلے میں پھنس جائے، حلق میں پھنس جائے تو پتا چلتا ہے سانس نیچے کی نیچے اور اوپر کی اوپر رہ جاتی ہے۔ جب لقمہ بڑا حلق میں پھنس جائے، مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو آدمی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹکیں گے اس وقت لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہاں نمازی بے نمازی کی کوئی تفریق نہیں ہے، یہاں نیک و بد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تمام اہل محشر کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا، اب ذرا دھیان سے سنیے بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا تو انبیاء کی شان یہ ہوگی، انبیاء کی شان یہ ہوگی کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ آج تیرا خلیل جس کو تو نے میرے بھائیوں خلیل
اللہ جنہوں نے مسجدیں نہیں بنائی صرف، جنہوں نے کعبہ بنایا، جنہوں نے اللہ کی محبت میں جانوروں کی قربانی نہیں دی، بلکہ اللہ کی محبت میں اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی، خوبصورت بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ ذرا غور تو فرمائیں، ایسا اللہ کا پیغمبر ابو الانبیاء نبیوں کے باپ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، کعبہ بنایا، نبیوں کے بابا ہیں، لیکن وہ اپنی رب، یہ قیامت ہے، یہ قیامت۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کریں گے مولا آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنے لیے امان مانگتا ہوں، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، اللہ سے جو جتنا ڈرے گا وہ اللہ کا اتنا مقرب ہے، اور جس کے دل میں اللہ کی جتنی محبت ہوگی وہ اتنا زیادہ اللہ سے خوف کرنے والا ہے، خدا کی خشیت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت میدان محشر میں یہ ہوگی، وہ عرض کریں گے مولا تو مجھ سے کلام کیا کرتا تھا، تو مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا، من جانب طور الایمن وقربناہ نجیہ، کہ موسیٰ طور کے دائیں طرف آؤ تاکہ ہم تم سے کلام کریں، تم سے راز کی باتیں کریں، تم سے پیار کی باتیں کریں۔ حضرت موسیٰ کہیں گے مولا تو نے مجھے کلیم بنایا تھا، آج مولا آج تیرا موسیٰ اب اپنے لیے امان چاہتا ہے، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا، مولا آج اپنے موسیٰ کو امان دے دے۔ ہے تصور میں ذرا لاؤ، اللہ اکبر، محشر میں دادا گیری اور بابا گیری کی باتیں کرنے والوں حضرت موسیٰ کلیم کی یہ شان ہوگی، اپنی کیا اوقات ہوگی، ہماری کیا حیثیت ہوگی۔ اکابر احبار کہتے ہیں امیر المومنین حضرت موسیٰ کی یہ شان ہوگی، اور حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہوں گے مولا آج تیرا عیسیٰ اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، بلکہ آج تو میں صرف اپنے لیے امان چاہتا ہوں۔ اندازہ کریں یہ انبیاء کی شان ہوگی، مگر مسلمانوں جہاں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اپنے لیے امان طلب کر رہے ہوں گے اور کسی کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے ہوں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، تو لوگ یہ منظر بھی دیکھیں گے۔ اب یہ دوسرا مضمون آ رہا ہے، یہ منظر بھی دیکھیں گے کہ ایک ہستی ہوگی جو اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اپنے لیے کچھ نہیں مانگے گی، بلکہ یوں کہیں گے رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سی ہستی ہوگی؟ واہ واہ واہ، وہ آمینہ کا لال ہے، وہ عبداللہ کا لخت جگر ہے، وہ تمہارا اور میرا نبی۔ ہر نبی اپنے لیے کہہ رہا ہے نفسی نفسی، اور مصطفیٰ جان رحمت کہہ رہے ہیں امتی امتی۔ کتنے نصیب والے ہو، اللہ اکبر، کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو۔ اور پھر اس وقت جس کو بھی جنت لینی ہوگی وہ محتاج ہوگا مصطفیٰ جان رحمت کا۔ سبحان اللہ۔ جنت خدا کی ہے اور تقسیم مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے، بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس دن خلیل بھی میری طرف دیکھیں گے، اور میرے امام نے اس مضمون کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ میرا بریلی کا قلندر کہتا ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ جناب خلیل بھی مصطفیٰ جان رحمت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی جس کو جنت چاہیے وہ حضور کی طرف۔ اس سے پتہ چلا کہ 1857 کے بعد کے جو نوزائیدہ فرقے اور نابالغ محققین آپ کو رسول اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ نبی کیا دے سکتے ہیں، جنتیں بٹے گی نبی کے ہاتھوں سے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ جنت تقسیم ہوگی حضور کے ہاتھوں سے۔ سبحان اللہ۔ کوثر پلا رہے ہوں گے اللہ کے رسول، سبحان اللہ۔ پل صراط سے گزار رہے ہوں گے اللہ کے رسول۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ محشر میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ حضور نے 3 جگہ بتایا، ارشاد فرمایا یا تو مجھے میزان پہ تلاش کرنا، یا تو مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا، یا تو مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا۔ سبحان اللہ۔ پیاسوں کو کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے، پل صراط پر سلم سلم کی دھاڑس بندھا رہے ہوں گے، اور میزان پر نیکیوں میں پلہ بھاری کروا رہے ہوں گے۔ یہ حضور کی شان ہوگی۔ اس لیے پہلے یہ بھی آپ کو کہہ دوں
मौलवी साहब हमारी कब्र में नहीं आने वाले, क्या बात है, इसलिए मौलवी पे न फिसलना। ये जो नई नई बातें करने के लिए आते हैं इन पे न फिसलना। शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी टाकी है और तूने नींद निकाली है। अल्लाह। मैं अपनी बात को एंड पे पहुंचाने से पहले आप उठ के ना, आप बैठे, ऐसे ऐसे नहीं बैठे। एक बात कहूं, आपका नजराना लेने से मुझे इनकार नहीं है, लेकिन कैसे देना है मैं उसका तरीका बता रहा हूं। जो जहां है वही बैठो, वहीं बैठो। देखो मैं देने का तरीका, बैठो बाबा बैठो। बयान सुनो, इससे बड़ा कोई नजराना नहीं। बयान नजराना का तरीका, अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है आप यहाँ के बोलिए, इधर आइए बाबा, यहाँ के बोलिए, नहीं ना फिर आप भी बैठिए। अल्लाह पे रहम करे। आपने मुझे इतनी दूर से बोलने के लिए तो बुलाया, अब मैं बोल रहा हूँ माशाल्लाह। तवज्जो आपकी, अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी लगती है आप नजराना दीजिए। तरीका, एक जेब से निकालिए और दूसरी जेब में डालिए। ठीक कर लेंगे ना ऐसा? मैं वसूल करूंगा उसको। कैसे? और जब महफिल खत्म हो जाएगी तो अपने अपने घर जाइएगा और फजर की नमाज सुन्नी इमाम के पीछे अपने मोहल्ले की मस्जिद में पढ़िएगा और वो सारी रकम निकाल के उनको दे के कहिएगा कि ये मेरी तरफ से और सैयद की तरफ से आपको नजराना है। सुभान अल्लाह। ठीक है? अब कोई उठ के इधर नहीं आना, जो बात अच्छी लगे इधर से निकाल के इधर करना। वो मेरी अमानत होगी जो आपको कहां पहुंचानी है। आज ही फजर की नमाज में किधर, बोलो, सुस्त तो पड़ गए ना, कहां पहुंचानी है? बोलो भाई। हाँ, अब इधर नहीं आना। अब बात सुनिए, तवज्जो सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करेंगे तो सजदा में जब हुजूर सर रखेंगे तो अल्लाह बोलेगा, हबीब इरफा रासक, उठाइए अपने सर को सजदे से। आप जो कहेंगे आपकी सुनी जाएगी, शफात कीजिए कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह। और हुजूर जिस जिस की शफात करेंगे फिर अल्लाह ये नहीं देखेगा कि ये कैसा है, उसकी हुजूर की शफात से अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह फरमाता है, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाओगे। एक बात आपसे कहता हूं, अब बहुत बहुत जवाब देना है लेकिन आपको तवज्जो से। अगर 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 मैं ये चादर आपको दूं, मेरी चादर, ये कुछ कीमती सी है, लेकिन अगर मैं आपको दूं और वहां पर आपकी अम्मी आपके अब्बा भी मौजूद हों और दूसरे लोग भी मौजूद हों, फिर मैं आपको कहूं कि जो आपकी सबसे चहीती हस्ती है, ये चादर आप उसको दे दें, आप किसको देंगे? सच बोलो, जवाब दो, बोलो भाई, जवाब दें। मां को देंगे, ठीक है? ऐसा ही है। तो आपको क्या लगता है कि हुजूर की शफात से मैं और आप जन्नत में जाएंगे और हुजूर के माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकेंगे? आपको ऐसा लगता है? बोलिए, जो लगता है बोलिए। ऐसा लगता है? बोलो भाई। अगर अल्लाह आपको इख्तियार दे कि मेरे बंदे तू शफात कर, जिसकी सिफारिश करेगा मैं उसको जन्नत में दाखिल करूंगा, तो आप सब अहरे गैरों की भी शिफात कर दे, सिफारिश कर दे, और अपने माँ बाप की नहीं करेंगे, उनको जहन्नम में डलवा देंगे? बोलो भाई, बोलो भाई, ऐसा होगा? ये जो 1857 के बाद के मौलवी है ना, वो यही कहते हैं, जो अंग्रेजों की मेज से पैदा हुए, कि नबी के माँ बाप काफिर थे। ये क्या कहते हैं? नबी, ये नमाज की दावत लेकर तो आते हैं जी, ये भोले भाले चेहरे लेकर तो आते हैं, मगर ये नबी के माँ बाप को काफिर कहते हैं। मैं अगर आप ये कहेंगे तो मुफ्ती हसनैन साहब को मैं जिम्मेदारी दे जाऊंगा। फतावा रशीदिया में इनके गुरु ने लिखा है कि नबी के माँ बाप काफिर थे। आप मुझे बताएं कि नबी के माँ बाप को जो काफिर कहे, अगर तुम उसकी पीछे नमाजें पढ़ोगे, उनसे रिश्तेदारियां करोगे, क़यामत के दिन हुजूर कहेंगे जो मेरे माँ बाप को काफिर की गाली देता था तो उनको अपना इमाम बनाता था। आपके पास क्या जवाब होगा? देखिए, आप लोग कहते हैं मौलवी लोग लड़ाने की बात करते हैं, मौलवी नहीं लड़ाने की बात करते मेरे भाई। ये जो नबी के, इससे बड़ी गाली क्या होगी?
कितनी गंदी गाली है। और मैं आपसे पूछता हूं, क्या नबी के माँ बाप काफिर हो सकते हैं? नहीं। मुझे बताइए, वो भी सैयदुल अंबिया के माँ बाप। अल्लाह अल्लाह। अरे चोर के घर में वली पैदा नहीं होता, डाकू के घर में वली पैदा नहीं होता, काफिर के घर में खुदा का महबूब कैसे पैदा होता? क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। ये लोग, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ये लोग नबी के माँ बाप को कितनी गंदी गाली देते, सोचिए। अरे मेरे भाई, जरा गौर तो कर, जरा सोच तो सही कि तुम में के लोग अगर पढ़े लिखे होंगे तो आपको पता होगा मोती कैसे बनते। मोती, जो सच्चा मोती है, कैसे बनता है तुम्हें पता है? साइंस कहती है, अभी मैं उलमा की तहकीक नहीं पेश कर, साइंस की तहकीक पेश करूं। साइंस कहती है कि सीप, सदफ समुंदर में रहती है, समुंदर का पानी खारा रहता है, तो अल्लाह उस सीप के मुंह को इतना पेक बंद कर देता है, मजबूत, कि खारा पानी सीप के पेट में जा नहीं पाता। क्योंकि अगर खारा पानी सीप के अंदर चला गया तो मोती नहीं पैदा होगा उसके पेट से, सदफ के पेट से। तो वो समुंदर में रहने के बाद भी वो अपना मुंह बंद करके रहती है, यानी समुंदर का खारा पानी उसके अंदर नहीं जाता। जब अल्लाह उससे मोती पैदा करना चाहता है तो वो सीप ऊपर उठ करके आती है और मुंह खोल के बैठ जाती है। उसमें आसमान का पानी बरसता है, एक ही कतरा जाता है, दूसरा भी नहीं जाता, एक कतरा जाता है, फिर वो मुंह बंद करके नीचे बैठ जाती है। और उसी कतरे से अल्लाह क्या पैदा करता है? मोती। मोती। जिस सदफ से खुदा को मोती पैदा करना है, उसको समुंदर में रखकर खारे पानी से इतना महफूज रखते हैं, तो जिसके शिकम से महबूब को पैदा करना हुआ, कुफ्र के माहौल में अल्लाह ने अब्दुल्ला और आमिना को कैसे महफूज रखा हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। माँ बाप होने के एतबार से उनका कोई हम पल्ला है ही नहीं, इसलिए कि किसी का बेटा सहाबी, किसी का बेटा कुतुब, किसी का बेटा वली, लेकिन आमिना और अब्दुल्ला का शहजादा खुदा का ऐसा महबूब है कि सब खुदा की रजा चाहते हैं और अल्लाह अपने महबूब की रजा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। नारे तकबीर, अब ये नारे रिसालत, वाह वाह वाह। ये फैसला आपको करना है कि तुम नबी के माँ बाप के गुस्ताखों के साथ खड़े रहोगे या कल क़यामत के दिन नबी के माँ बाप के वफादारों के साथ खड़े रहोगे। अरे हम तो वो लोग हैं जो जब दुआ कबूल होने में देर होती है तो कहते हैं अल्लाह तेरे महबूब के माँ बाप का वास्ता हमारी दुआ को कबूल फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान। आजकल हमारे नौजवान कंफ्यूज है किसके साथ जाएं। हमने कहा वफादारों के साथ। अरे मेरी माँ को तुम गाली दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा मुरीद भी होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मेरा शागिर्द होगा तो अच्छा है, मेरा रिश्तेदार भी होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नबी के माँ बाप को इतनी गंदी गाली दी जाती कि वो काफिर थे। सोचो तो सही, जरा गौर। लोग दुनिया में बसते हैं यार, जिसको मानते हैं उसके माँ बाप अपने बाप को शराबी कबाबी होने के बाद कभी शराबी नहीं कहता है, और नबी के माँ बाप को काफिर होने की गाली देता है। और लोग कहते हैं कितनी बड़ी बात कि यही तबका जो नबी के माँ बाप को काफिर कहता है ना, क्या कहता है पता है तकरीरों में? काफिर को भी काफिर मत कहो, ऐसे ही कहते हैं। काफिर को भी काफिर, मतलब काफिर को भी काफिर मत कहो का मतलब अबू जहल को काफिर मत कहो, अबू लहब को काफिर मत कहो, यही ना? ये मुशरिकीन को काफिर मत कहो, कितने शरीफ बनते हैं। तो जब अबू जहल और अबू लहब को काफिर कहना तुम्हारा मसलक इजाजत नहीं देता, तो कौन सी मजबूरी आ गई थी मौलवी साहब जो आपने नबी के माँ बाप को काफिर कह दिया? नबी के माँ बाप को, अरे नबी की अम्मी जान, खुदा की कसम क्या वो माँ है। अल्लाह ऐसा खात्मा सबको नसीब करे। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की अम्मी जान के विसाल के लम्हात इमाम कुस्तलानी ने मवाहिबुल दुनिया में लिखा और भी बुजुर्गों ने लिखा कि शान से दुनिया से जा रही है कि अबवा की जमीन पर लेटी हुई है, सराने मुस्तफ़ा जाने रहमत बैठे, इधर वो हुजूर को देख रही, हुजूर उनको देख रहे। हजरत आमिना रो रही है और रोते रोते कहती है ए अल्लाह मैंने अपना बेटा तेरे सुपुर्द किया और कहा मेरे बेटे कभी बुतों के पास मत जाना, मैंने तुझे अल्लाह के हवाले किया। और फिर अशआर बहुत सारे हैं जिसका मफहूम ये है, आप फरमाती हैं कि हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर उरूज को ज़वाल आ जाएगा, लेकिन कहती है मगर आमिना को भुलाया नहीं जाएगा, आमिना का जिक्र हमेशा बाकी रहेगा, क्योंकि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है, इसकी वजह से मेरा जिक्र हमेशा जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे भाइयों, आज
مسلک کے نام پہ نئے نئے فرقے نکل رہے ہیں. آپ سے کہتا ہوں نئے کپڑے اچھے, نئے جوتے اچھے, نیا موبائل اچھا, مگر نیا عقیدہ اچھا نہیں. کیا بات یوٹیوب ہے. کے نابالغ محققوں پہ مت پھسلنا. عقیدہ تو وہی سچا اور اچھا ہے جو صحابہ سے ملا ہے, جو اہل البیت سے ملا ہے. میرے امام کہتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. بہت بات دور ہو گئی, مجھے چٹھی دے دی گئی تو میں نے تھوڑا سا تذکرہ کر دیا, لیکن اب آپ کا بات اینڈ کی طرف جا رہی ہے. توجہ فرمائیں کہ آپ غور کریں, انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی, سید الانبیاء کی زبان پر کیا امتی, بولو بھائی یہی امتی امتی. اب غور کرنا, جنت کہاں لے کے نہیں جانا ہے, کہاں لینے جانا ہے, بولو بھائی کہاں لینے جانا ہے, حضور کے پاس. صحیح ہے, حضور کے پاس جانا ہے. اب حضور کے پاس جائے بغیر جنت نے ملنا. جب خلیل اللہ وہاں دیکھیں گے تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہے نا. بیدم شاہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی, کہتے عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم, عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم, کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول, کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. تو حضور کے پاس جانا ہے. اب غور سے سننا, اختتامی لمحات آ گئے. جب حضور کے پاس جاؤ گے جنت مانگنے, اب اللہ کے رسول کی دوسری حدیث یاد کر لو. توجہ, حضور کی دوسری حدیث, میرے آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی, آقا فرما رہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی, میں محمد اس سے بیزار ہوں, قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. اب سوچو, قیامت میں تو ایک ہی ذریعہ تھا رسول اللہ کا, اور وہاں جنت لینے گئے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ہزار بار نہ کرے, اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے. ان کے کرم سے تو ایسی بات نہیں لگتی, لیکن ان کی غیرت سے ڈر بھی لگتا ہے. جنت مانگنے گئے اور اللہ نہ کرے حضور نے چہرہ پھیر کے کہا, او منافق, او جھوٹے, او کذاب, کیا تو نے میری حدیث نہیں سنی تھی کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں, اور اللہ نہ کرے اگر وہ چہرہ پھیر لے تو کیا ہوگا, اپنا کیا بنے گا. ذرا غور تو کرے کیا بنے گا اپنا. ہم قادری بن گئے, چشتی بن گئے, نقشبندی بن گئے, سہروردی بن گئے, رضوی بن گئے, اشرفی بن گئے, برکاتی بن گئے, مداری وارسی سب بن گئے. کیا وہ مسلمان بھی بنے جو رسول اللہ بنانے کے لیے آئے تھے؟ پیر صاحب اگر تحفے میں ٹوپی دے دو تو قبر میں لے جانے کی بات کرتے ہو, کروڑوں سلام ہو تمہاری عقیدت پہ, میں منع نہیں کرتا. پیر کے عقیدے, پیر کے تحفے کا اتنا احترام, اور رسول اللہ کے ہاتھوں سے اللہ نے بھی تو کوئی تحفہ بھیجا تھا. اللہ کے تحفے کی کیا قدر کی. استاد کا تحفہ, پیر کا تحفہ, باپ کا تحفہ, ماں کا تحفہ, ٹیچر کا تحفہ, سب کے تحفے کی قدر. اور اللہ کا تحفہ, اللہ نے بھی تحفہ دیا. یاد ہے اللہ نے تحفہ دیا اللہ نے, اور بھیجا کس کے ہاتھوں سے؟ محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فدا ہو امی و ابی, سوچئے تو صحیح, ان کے ہاتھوں سے بھیجا, پھر ان کے ہاتھوں سے. ہم نے اس تحفے کی کیا قدر کی؟ وہ نماز کا تحفہ ہے نا, کچھ قدر کی اس کی, کچھ قدر کی. کسی کا تحفہ قبر میں کام آئے نہ آئے, لیکن یہ جو نماز کا تحفہ اللہ کا, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب نمازی کو قبر میں رکھا جائے گا تو وہ دلہن کو دیکھے گا, وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں تیری نماز ہوں, جب میرا وقت آتا تھا تو سب کو چھوڑ کے نماز پڑھتا تھا, آج تجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تو تیرا دل بہلانے کے لیے میں آ گئی ہوں, اور قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گی. آقا فرماتے نماز پل صراط پر نور بن بن کے نمازی کے آگے آگے چلے گی. یہ نماز ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ نمازی کو حساب بھی نہیں لے گا, نمازی کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے گا. میرے بھائیو آؤ نماز کی طرف آؤ. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو نمازی بنائے. میں نماز پہ اس لیے میں نے بات کی, نمازی بن جاؤ. نماز کی خصوصیت ہے
کہ نماز پڑھنے لگو، نماز خود بخود انسان کو سدھار دیتی ہے، سنوار دیتی ہے، تمام گناہوں سے نماز خود بچا لیتی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی اور ہر بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اچھا 5 منٹ کا ٹائم مفتی حسنین صاحب اور دے رہے ہیں، بیٹھیں گے آپ؟ بولوں میں او ماشاءاللہ، لیکن میں رات بھر نہیں سناؤں گا، اس لیے کہ جب لوگوں کا خیال کرتے ہوئے نماز مختصر پڑھانے کا حکم ہے تو لوگوں کا خیال کرتے ہوئے تقریر بھی۔ رسول اللہ کا کوئی بھی خطاب آپ کو لمبا نہیں ملے گا، غوث پاک کا کوئی بھی خطاب 5 منٹ سے زیادہ خطاب مجھے نظر نہیں آئے۔ حضور رسول پاک کا سب سے بڑا خطبہ 19 منٹ سے زیادہ کا نہیں ملتا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بہرحال لیکن ہم لوگ ہیں بولتے زیادہ ہیں، خود ہی عمل کم کرتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابھی میں نے نماز کی بات کی نا، تو لوگ نماز کے متعلق آج کل نئی نئی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا نماز نہیں پڑھنے کے بعد بھی تو آدمی مسلمان رہتا ہے۔ بالکل مسلمان رہتا ہے۔ ہم حنفی تعویل کرتے ہیں، لیکن حضرت فاروق اعظم کا فتویٰ بے نمازی کافر، عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ بے نمازی کافر، سعید ابن مسیب کا فتویٰ بے نمازی کافر۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ہم اس کی تعویل کرتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، کے بے نمازی ڈائریکٹ کافر نہیں ہوتا، ہم تعویل کرتے ہیں کفر کے قریب پہنچتا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ یہی فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے جب وہ مرے گا تو مرتے وقت تو کہیں اس کا ایمان نہ چھین لیا جائے۔ آپ کیا سمجھتے؟ نماز کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے جاہل ہماری جماعت میں نکل آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی ضرورت اس کو ہے نا جو نہیں پہنچا، جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ جملہ کتنا بدترین ہے نا، یہ قول کتنا برا ہے، یہ قول بدتر از بول ہے، یہ پیشاب سے بھی زیادہ گندا اور بالکل ناپاک اور نجس ہے یہ قول۔ اندازہ فرمائیں، اگر یہ کہتے ہو کہ جو اللہ تک نہیں پہنچا اس کو نماز کی ضرورت ہے، تو کیا رسول اللہ تک نہیں پہنچے تھے؟ حضور نے تو آخری ظاہری آخری لمحات تک نماز پڑھی۔ مولا علی کی شہادت کہاں ہوئی؟ مسجد میں۔ حضرت فاروق اعظم کی شہادت کہاں ہوئی؟ مسجد میں۔ کربلا کے اندر امام نے آخری کام کیا کیا؟ بلکہ اللہ اکبر، جو جتنا خدا کا قریبی ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ سجدے ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سب پہ 5 وقت کی فرض کی اور اپنے محبوب پہ 6 وقت کی نماز فرض کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے محبوب، رات کے حصے میں تہجد کا اہتمام فرمائے تاکہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول پہ تو 6 وقت کی فرض تھی، ہم پہ 5 وقت کی ہے، تو جو جتنا مقرب ہے اس کے لیے سجدے اتنے ہیں۔ بس میں آخری میں یہی عرض کروں گا کہ نوزائیدہ مولویوں سے بھی بچو جو 1857 کے بعد پیدا ہوئے، اور جاہل پیروں سے بھی بچو جو آپ کو آپ کے صحیح مسلک سے دور کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ طریقت ہے۔ آج جو ہے اہل بیت کے معاملے میں مشکوک کیا جاتا ہے کہ ذکر اہل بیت کرو گے تو آپ ہٹ جاؤ گے، اور صحابہ کے بارے میں مشکوک کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام جنتی ہے کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں نادان ہو، پاگل پن کی بات کرتے ہو۔ صحابہ جنتی ہے یا نہیں؟ صحابہ کو جنت کی تلاش نہیں ہے، جنت کو صحابہ کی تلاش ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ اس لیے کہ صحابہ کو جنت سے بڑی چیز اللہ نے دی ہے، صحابہ کو اللہ نے جنت سے بڑی، اس پہ لڑ رہے ہو کہ صحابی جنتی ہے کہ نہیں۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے صحابہ کو کیا دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی، اور قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اور جس کو حضور مل گئے، جس کو حضور مل گئے، پھر اس کو جنت کی تلاش کب ہے؟ ارے 14ویں صدی کا عاشق کہتا ہے سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر۔ اور میرے امام نے تو بڑی بات سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری بات کے طور پہ کہہ رہا ہوں، لوگ اس پہ لڑ رہے ہیں صحابی، ارے جو صحابی ہے نا ہمیں اہل سنت کے عقیدے میں
جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ہمارے عقیدے میں صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ بے شک بے وجہ شک کیونکہ جس زبان نے جنت کا پتا دیا اسی زبان نے یہ بتایا کہ مجھے دیکھنے والے یعنی صحابہ پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ حضور کی زبان سے ہم نے سن لیا، اب اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگا؟ تو سنو امام اہل سنت کا عقیدہ۔ اسی لیے یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آج ایمان بچانا ہو تو آپ فکر رضا میں ڈھل جاؤ، آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ امام نے بڑی خوبصورت بات کہی، مفتی صاحب کا حکم ہے تو میں امام کے 4 مصرے پڑھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو نبی کو پا جاتا ہے اسے جنت کی حاجت ہی نہیں رہ جاتی، جو نبی کو پا گیا اس کے لیے جنت بہت چھوٹی چیز ہے۔ وجہ جنت کیا ہے؟ بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن۔ سبحان اللہ سبحان جس کے تلون کے دھوے سے، جس کے تلووں کے دھوے سے جنت سجائی جاتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے تلوے۔ بے شک لوگ کوثر اور سلسبیل پر اتراتے ہیں، کوثر اور سلسبیل کیا ہے؟ جس کی 2 بوند ہے۔ واہ کوثر و سلسبیل سبحان اللہ ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، واہ ہے جس کی 2 بوند کوثر و سلسبیل ہے۔ اگر وہ نبی کسی کو مل جائے پھر وہ کوثر پہ کی طرف جائے گا۔ حضرت سید اعجاز کامٹوی نے کہا تھا کوثر کی جانب ہم نئی تکبئی ہمیں دیہو نینن کا جام، اے پیارے نبی۔ اور میرے امام نے کہا شربت نہ دے، دیکھ رہے کیا بات ہے، عشق کی بولی شربت، اس شربت سے مراد جام کوثر ہے۔ سبحان اللہ شربت نہ دے، نہ دے، دیکھ واہ آئے آئے کیا بات ہے، مجھے کوثر نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ آگے وجہ آ رہی ہے، شربت نہ دے، نہ دے تو کرے بات لطف سے۔ یا رسول اللہ اگر محشر میں آپ مجھے کوثر کا جام نہ دیں آپ مجھ سے پیار سے بات کریں سبحان تو اللہ، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سن لیجئے، اسی کو امام اہل سنت کہتے ہیں کوثر نہ دے، شربت نہ دے، شربت نہ دے، نہ دے تو کرے بات لطف سے۔ یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ ارے جب شہد مل جائے تو شکر کے پیچھے کون بھاگے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضور، واہ جنت نہ دے، واہ واہ جنت نہ دے، نہ دے واہ تیری رویت ہو خیر سے۔ کیا بات ہے حضور، واہ 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 جنت نہ دے، نہ دے، نہ دے تیری رویت ہو خیر سے۔ اس گل کی آگے کس کو ہوس برگ بر کی ہے؟ جب یہ پھول مل جائے تو پتیوں کے پیچھے کون بھاگے گا؟ اور یہ پھول کیا ہے؟ نبی کی زیارت ہے۔ نبی کی زیارت جنت سے بڑی چیز ہے ہمارے مسلک میں، تو صحابہ کو تو نبی کی زیارت پہلے ہی نصیب ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت سے بڑی چیز ان کو نصیب ہو گئی۔ کیا کہنے، اور کیا کہنے۔ صحابہ وہ ہیں میرے بھائی، صحابہ تو صحابہ، ان کے گھوڑوں کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ سبحان اللہ اکبر۔ صحابہ کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول کی قسم قرآن اٹھاتا ہے۔ جس کے گھوڑوں کی دھول کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم قرآن یاد کرتا ہے، قرآن اس کی قسم کھاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھول اتنی قیمتی ہو کہ قدرت اس کی قسم اٹھا رہی ہو، وہ گھوڑے کتنے قیمتی ہوں گے، اور جو لوگ اس گھوڑے پہ بیٹھتے ہوں گے وہ صحابہ کی عظمت کا اندازہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ ایمان عقیدہ بچائیے، اپنے بچوں کا ایمان عقیدہ، دائیں بائیں کی بات مت سنیے۔ یہ دنیا ہے، دنیا اسی طریقے سے چلتی رہے گی۔ نماز بھی پڑھیے، عقیدہ بھی بچائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ آپ نے 5 منٹ دیا، میں نے کچھ لمبا ٹائم لے لیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔